بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج قرآن کریم کی ایک بحث میں شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کریم کے ساتھ رابطہ بھی برقرار رہے اور ایک تسلسل بھی ہماری گفتگو میں رہے۔ تو اس مناسبت سے ایک سیاسی بحث ہے قرآن کریم کے اندر، جس کو میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ سورہ مبارکہ صف ہے، اس کا شمارہ ہے 61۔ یہ اس کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحبان ایمان کو خطاب کر کے یعنی گفتگو کی ہے، اور ایک سیاسی بحث ہے خالصتاً۔ تو اس لیے میں خواہش مند ہوں، کیونکہ نماز جمعہ میں وقت نہیں ملتا اور وہ بات جو ہے وہ اسے یعنی انکمپلیٹ چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں کمپلیٹ کروں میں ذرا۔ یہ سورہ مبارکہ صف ہے، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 8 سے تا الی آخر، یہ قریباً اس کی ٹوٹل آیات ہیں میں خیال 14 ہیں یا 15، یعنی 14 ہی ہیں، 14 ہیں۔ 8 سے ہم شروع کریں گے، اور یہ آج صرف ان آیات کو پڑھیں گے اور ان کا ظاہری اردو ترجمہ، لیکن یہ ایک سٹیپ نمبر 1 ہے۔ اس کے عربی عبارت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ کل اس میں میسج تلاش کریں گے، اور اس کے بعد میسج کو اپنے ساتھ کو ریلیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات تقاضا کر رہا ہے مجھ سے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ نہ میسج بذات ہی مطلوب ہے اور نہ میری شناخت مطلوب ہے، یہ دونوں چیزیں ایک وسیلہ ہیں کس کے لیے؟ کہ میں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور میں اس پہ عمل کروں۔ اگر میں قرآن پڑھ بھی لوں، سمجھ بھی لوں، لیکن قرآن کے حکم پہ عمل نہ کروں، تو یعنی میں قرآن کریم سے متمسک نہیں ہوں، بلکہ صورتحال میرے لیے زیادہ خطرناک ہے کہ مجھے بات سمجھ بھی آ گئی ہے اور اس کے باوجود بھی میں عمل نہیں کر رہا۔ تو اس پر بھی آخر میں جا کے بات کریں گے کہ لوگ سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے، یعنی انہیں بعض اوقات بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ تو یہ سبب کیا ہے، اس کا کیا مسئلہ کیا، پریشانی کیا ہے کہ لوگ یعنی احادیث بھی سنتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی، اس کے باوجود بھی نعرے بھی لگاتے ہیں اس پہ، لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہ درمیان میں کہاں مسنگ لنک کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نہیں آ رہا۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا، سادہ عربی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ پھر کل بات کریں گے کہ جی ہر آیت کے اندر، ہر آیت یاد رکھیے گا دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایک ایک آیت کے اندر کئی میسیج ہیں، ان کے درمیان ایک ہارمونی ہے اور ہر آیت دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی طرف آئیں، یہ میں ایک چیز آپ سے عرض کر دوں، قرآن کریم کا مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز بیان کرتا ہے اور بیان کرنے کے بعد پھر اگلی چیز کو بیان کرتا ہے، درمیان میں کچھ چیزیں خالی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے انگلش میں وہ جب یعنی ایگزام ہوتا ہے تو ابتدائی کلاسوں میں وہ ان کو ایک ٹیسٹ میں بات کہتے ہیں فل ان دا بلینکس۔ قرآن کریم کے مطالب وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو قرآن کریم کے فل ان دا بلینکس کو فل کرنا جانتے ہیں۔ میں جب یہ اس کے مفہوم کی باری آئے گی تو میں آپ کو سورہ یاسین سے پورا
اس کا بتاؤں گا. دیکھیں اس آیت میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے, پھر گیپ چھوڑ دی ہے, آیت اگلی شروع ہو گئی ہے لیکن جو بات سمجھانی ہے اس میں گیپ آ گیا, اس کو یہاں بیان کیا گیا, پھر اگلی آیت گیپ چھوڑ کے پھر آگے چلا گیا, اور وہ عقل انسان کو دعوت فکر دی گئی کہ آپ اس کو سمجھو. پھر آپ نے اس میں یہ بھی چیز دیکھی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, مثال ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, ایک آیا سورہ مبارکہ میں کچھ حصہ بیان کیا, پھر اسے وہاں چھوڑ دیا, پھر جا کے 8-10 صورتوں کے بعد جا کے کسی اور سورہ میں شروع کر اس کے بعد کو شروع کر دیا گیا, پھر 2-4 آیات 5-7 آیات اس سے ریلیونٹ پھر ڈراپ کر دیا اسے, پھر جا کے 8-10 سورہ مبارکہ کے بعد پھر کہیں اسے چھیڑ دیا. اس کے اندر بھی حکمت ہے باقاعدہ. کیوں شارع مقدس اسلام ابراہیم کے قصے کو ایک ہی جگہ بیان نہیں کر دیتا, یا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ایک ہی جگہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر اور ایک پراپر میسج. وہ تو یعنی ڈفرینٹ سورہ مبارکہ ہے نا, یہ جو اللہ تعالیٰ ایک میسج کو کنوے کرنے کے لیے ایک سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے درمیان میں گیپ چھوڑ دیتا ہے. یہ مزاج قرآنی ہے, اس سے مفہوم سمجھنے کے لیے یہ آدمی کو مزاج سمجھنا ضروری ہے. انشاءاللہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یریدون, انسانی معاشروں میں کچھ لوگ ہیں, کوئی گروہ ہے انسانوں کا جن کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد, اور جس کو قرآن کریم اپنی اصطلاح میں کیا کہتا ہے, قرآن کریم نے 2 دین کا ذکر کیا ہے, 2 الہ 2 دین, اور انسانوں کو بھی 2 گروہ میں تقسیم کیا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. یہ حزب الشیطان جو ہے, ڈونلڈ ٹرمپ تو دور حاضر میں حزب الشیطان کا مطلب میرے کارواں ہے نا یہ, لیکن حزب الشیطان جو ہے یہ ایک گھر سے شروع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے باپ حزب اللہ گروہ کا ممبر ہو, بیٹا حزب الشیطان کا, بھائی ہو سکتا ہے بیٹا حزب اللہ گروہ میں ہو, باپ حزب الشیطان میں ہو, ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ گھر سے شروع ہوتی ہے بات, پھر یہ محلہ, پھر یہ خاندان, پھر یہ شہر, اور پھر یہ ملک, پھر پورا گلوب. یہ جو سیکولر نظام میں اس نے یہ تقسیم بنائی ہوئی ہے کہ جناب یہ سید ہیں, یہ پٹھان ہیں, یہ مغل ہیں, یعنی اس کو اصل بنا دی ہے. یہ تقسیم ہے, یہ پاکستانی ہیں, یہ ہندوستانی ہیں, یہ پنجابی ہیں, یہ گلگتی ہیں, یہ بلتی ہیں. نو ڈاؤٹ یہ چیز ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے. تو یریدون جب اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو حزب الشیطان کا گروہ ہے, یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا, لیطفئوا نور اللہ, کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں, بافواہہم, یہ اپنی تدابیر کے ذریعے سے, افواہ کہتے ہیں پھونکے مارنا, یہ منہ کی پھونک مار, یعنی اس کی تشبیہ تمثیل دی گئی ہے, یعنی ان کی تدابیر انتہائی کمزور ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اب یہ کل انشاءاللہ بات کریں گے اللہ کا نور ہے کیا چیز. بافواہہم یعنی ایک تو ان کا پلان ہے اور پروگرام ہے, اور یہ لوگ ہر زمانے میں یہ کام کرتے ہیں, ہر علاقے میں, ہر محلے میں. اور تاریخ انسانیت کا سفر جو ہے, ابراہیم اور نمرود کا قصہ, موسیٰ و فرعون کا قصہ, وہ اصل میں سارے کھیل یہی ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا تو انہوں نے اپنا پلان کر لیا ہے, اور ہمارا بھی اپنا ایک پروگرام ہے, اور وہ پروگرام یہ ہے کہ واللہ متم نورہ, تمہارے پروردگار کا بھی حتمی ارادہ ہے,
ہم اپنے نور کو تمام کریں گے، کمال تک پہنچائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور یہ لوگ جو حزب الشیطان کے ممبران ہیں اور کافرون ہیں، یہ چاہے کتنی بھی ان کو یہ بات ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اللہ کا ارادہ بہرحال حتمی طور پہ اپنے کمال تک پہنچے گا۔ ہمارا ارادہ ہے ہم اپنے نور کو کمال کی منزل تک لے کے جائیں گے۔ یہ جو حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں نا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور اگر دنیا کے خاتمے میں ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو حضرت نے فرمایا اتنا طولانی کر دے گا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جو میرا ہم نام ہوگا، وہ آئے گا، دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ ظلم کا خاتمہ کرے گا اور روئے زمین پر عدالت کو، اسے کہتے ہیں متم و نور ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی حتمی ارادہ کر رکھا ہے، ہم اپنے نور کو کمال کی منزل تک لے کے جائیں گے، ان کی تدابیر اس ہماری پلاننگ کو ختم نہیں کر سکتی ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اس گروہ کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی پلاننگ دے دیتے ہیں، قانون تو اپنے مقام پہ مسلمہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، آپ دین میں جبر نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی نہیں کروا سکتے۔ اب اس پر بھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری پلاننگ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، بزرگ و برتر ہے وہ ذات ارسل رسولہ، جس نے اپنے پیغامبر کو بھیجا، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو جاری کیا، بالہدی، انہیں ہدایت دے کے بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اور یہ ہم نے پروگرام کیوں کیا، 3 سٹیپ پلان دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا۔ پہلا چیز ہے ارسلہ رسولہ بالہدی و سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری کیا، یہ سٹیپ نمبر 1 ہے۔ بالہدی، ان کو ہدایت دے کے بھیجا، اور دین الحق، سٹیپ نمبر 3، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اور ہم نے یہ سارا کام کیوں کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے ہم اپنے دین کو، جس کا پہلی آیہ مبارکہ میں ذکر کیا نور کے نام سے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کریں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ اب 2 فریقین ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک طرف حزب الشیطان ہے، ایک طرف حزب اللہ گروہ ہے۔ نہ حزب الشیطان کے لیے کوئی رنگ ہوتا ہے کوئی، نہ نسل، نہ زبان، نہ علاقہ، نہ زمان، نہ مکان، نہ حزب اللہ گروہ کے لیے۔ یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ زمان و مکان سے ماورا ہو کے، رنگ و نسل سے ماورا ہو کے چلتے ہیں۔ تو یہ الہی پروگرام ہے۔ باقی جو بات ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک ان کا پروگرام بتایا ہے کہ ان کا پروگرام یہ ہے، یریدون، انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی اپنا پروگرام تیار کر لیا۔ ہمارا بھی حتمی ارادہ ہے کہ ہم اپنے نور کو کمال کی منزل تک لے کے جائیں گے، اور یہ کمال کی منزل تک فرماتا ہے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی، کیا اسٹریٹجی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہم نے ایک سلسلہ نبوت اور رسالت جاری کی ہے، اور 2 چیزیں ان کے ساتھ ان کو سپورٹ دی ہے۔ ایک ہدایت ان کو دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آتی۔ آپ نے یہ قصہ سن رکھا ہوگا کہ جب سرداران مکہ نے حضرت ابو طالب کو یعنی بہت ان کے اوپر انہیں پریشرائز کیا، تو انہوں نے سرور کائنات کو بلایا
اور کہا کہ یہ حضرات آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے یہ تقاضا کیا ہے، جس میں یعنی انسینٹو بھی شامل تھا اور ساتھ دھمکی بھی شامل تھی۔ تو حضرت نے فرمایا، جب انہوں نے بات سن لی اپنے چچا کی، تو کہا کہ چچا اگر یہ لوگ جو ہیں میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں اور مجھ سے اس بات کا تقاضا کریں کہ میں اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ جاؤں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں بالہدا۔ انہیں اپنے پروردگار کی عظمت و جلال، اس کی قدرت و کمال اور اس کے راستے کی حقانیت کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں وہاں سے منحرف نہیں کر سکتی۔ ودین الحق، اور وہ جس کو کہا اپنے کلام میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین حق ہے، یہ واحد راستہ ہے جس پر چل کے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ پورا پروگرام کیوں ڈیزائن کیا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، دین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے بہت سارے دین بنا لیے ہوئے، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، کوئی عیسائی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی دہریہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں بھابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، فلان و فلان و فلان، جیسے آج کل مقصر، غالی، ادھر بھی مختلف قسم کے گروپ بن رہے ہیں۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ، اللہ کا دین صرف ایک ہوتا ہے، امیر المومنین کا راستہ صرف ایک ہے، وہاں نہ کوئی مقصر ہوتا ہے اور نہ کوئی غالی ہوتا ہے، کیونکہ امیر المومنین کا دین کا راستہ جو ہے اس میں یہ اپنی مرضی ہم کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں کہ اپنی مرضی کریں۔ تو پھر نہ مقصر، جب آدمی اپنی مرضی کرنی نہیں، کیونکہ مقصر کہتے ہیں جو گھٹائے اور غالی کہتے ہیں جو بڑھائے، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، نہ گھٹانے کا اختیار ہے اور نہ بڑھانے کا اختیار ہے، ہم نے تو بس سر اتنا کرنا ہے، وقالوا سمعنا وآطعنا، بس ختم، ان بٹوین کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یہ کتنے بھی دین بنا لیں کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، ہم اپنے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات ناگوار تو بہت گزرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بے شک گزرتی ہے، گزرتی رہے، انہیں ناگوار محسوس ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں بالکل بھی اس چیز کی، ہم اپنے دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کریں گے۔ یہاں سے ایک آپریشنل اسٹریٹجی جو دوسری آیت میں یہ ڈائریکشن لیتی ہے، جس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے، اور وہ ہے صاحبان ایمان سے خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ہدایت میں نے پیغمبران کے ذریعے سے بھیجی تھی اور تم کہتے ہو کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو، اور جو قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہدایت کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا خلاصہ کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماشاء اللہ، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو آئیے اب ان سے بات ہو، اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے، پلاننگ وہی چل رہی ہے، اب پلاننگ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ہو جنہوں نے اس ہدایت کو کہتے ہو کہ ہم نے قبول کر لیا اور اس دین حق کو آپ صحیح تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل ادلکم علی تجارت، اگر آپ کو میں کو بزنس اپرچونٹی بتاؤں، اگر آپ فائدے کا تجارت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اپرچونٹی بتاتا ہوں، ایک بزنس کی، حل ادلکم علی تجارت، میں آپ کو ایک تجارت سے آگاہ کروں، میں اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس تجارت کا فائدہ کیا ہوگا، تنجیکم من عذاب علیم، یہ جو اہل باطل ہیں، حزب الشیطان نے یہ جو تمہارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ہر روز تمہیں ذلیل کرتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عذاب علیم سے نجات حاصل کریں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، تو ہم آپ کو ایک بزنس بتا دیتے ہیں۔ بس یہاں بات روک لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں،
یہ آیت کریمہ اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے۔ یہ جو خطاب ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے، آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سب ایک ایک فرد سے اللہ تعالیٰ اس وقت بات کر رہا ہے کہ بھی آپ کو چاہتے ہیں، پلاننگ ہے، ارادہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک فائدے والی تجارت بتائیں آپ کو، اور پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو آپ کو یہ جو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرمپ کے سامنے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ اس ذلت سے نجات حاصل کر لیں، تو ہم آپ کو فارمولہ بتا دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تجارت کر لیں، کچھ کام آپ نے کرنا ہے، تنصر اللہ آپ کریں گے، ینصرکم میں کروں گا، یہ ہے فارمولہ۔ کل اس پر بات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔